میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں جی، بلکہ آج سٹوریز زیادہ ہیں اور وقت کا میں لہٰذا کچھ سٹوریز کو جو کہ زیادہ اہم نہیں ہیں ان کو ہم شامل نہیں کریں گے، لیکن ڈومیسٹک سٹوریز بھی ہیں جی اور انٹرنیشنل بھی ہیں، کیونکہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس سے بھی آپ خود کو الگ نہیں کر سکتے. پہلے چلتے ہیں جی. پہلے تو عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں، ان کی رہائی کے لیے جس فورس کا اعلان کیا تھا محترم سہیل آفریدی صاحب نے، وہ بیسیکلی سپریم کورٹ سے جو دھرنا دینے سے پتلی گلی سے فرار ہونے کے لیے انہوں نے کیا تھا. تو ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر ان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اپنے سوشل میڈیا کو ایپیٹائٹ دینے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ عید کے بعد ہم جو نیشنل لیول کی جو قائدین ہیں ان کا اعلان کریں گے، جو کہ بیسیکلی رہائی فورس کے لیے. اب یہ کیا بنیادی بات یہ ہے کہ پھر جنید اکبر صاحب کہتے ہیں جی کچھ لوگوں کو عمران خان رہائی فورس کے نام پر اعتراض ہے. سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر کی گفتگو سنیں. تو اب انشاءاللہ عید کے فوراً بعد چند دن بعد اپنے جو مرکزی عہدیداران ہیں اس تحریک کے، اس موومنٹ کے، وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ ان کا اعلان کریں گے. سہیل آفریدی صاحب یقیناً اس تمام موومنٹ میں ایک کلیدی رول ادا کریں گے اور ہم اس کو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، ضلع اور تحصیل کی سطح پہ لے کے جائیں گے، ہر سطح پہ. انشاءاللہ تعالی عید کی بعد جو پہلے سی ایم صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ عمران خان رہائی فورس بنائیں گے، لیکن اس پہ ہماری کچھ ممبران کا فورس پہ اس کے تحفظات تھے، تو اس کا نام بھی پولیٹیکل کمیٹی نے اور ہماری قیادت نے بیٹھ کے یہ سمجھا کہ اسے کوئی غلط میسج نہ جائے. یہ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں، اپنے ہی حلقہ احباب میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی طرح کے لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو وہ سمجھتے ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے. متعدد بار اس طرح کی بڑکے مارنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف بیڈلی ایکسپوز ہو کر پہلے سے پرانی اور مزید کمزور پوزیشن کے اوپر آگے کھڑی ہو جاتی ہے. متعدد بار لوگوں کو سڑکیں گرم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، فائنل کال تک ایگزاسٹ کر چکے ہیں. اب ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں، کچھ بچا نہیں، تو اب ان بونگیوں کے اوپر اتر آئے ہیں. اب حکومت تو جی کہتی ہے انہوں نے جو کرنا ہے کر کے دکھا دیں، اور جو یہ دھمکی لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے یہ کام کر لو، پھر ہم آپ کی دھمکی اپنی پوری کر کے دکھاؤ، پھر ہم آپ اگلی بات ہم کریں گے. تو یہ تو تمسخر اور مذاق اڑوا رہے ہیں. یہ تو تماشا بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف، ٹھٹا لگا رہی ہے حکومت اب ان کے ساتھ. آگے چلتے ہیں جی. اس وقت وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ایک بار پھر جو ہے وہ خبروں میں آ چکے ہیں، اور اس مرتبہ وجہ جو ہے وہ میں بنا. میں نے ان کی جوتے کی ایک ویڈیو دیکھی اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے ویسے دیکھا، میں نے کہا ایل وی کا جوتا پہنا ہوا ہے، میرے پاس اللہ کا شکر ہے 5-7 جوتے ایسے موجود ہیں، تو اور اب میں ایک ٹائم سے پہن رہا ہوں. جب میں نے جوتا دیکھا تو میں نے کہا اس کی قیمت تو پتہ ہے مجھے. اب کئی لوگ یہ سوال کریں گے کہ حسن ایوب کو کس طرح وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے اور اس وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی افورڈ نہیں کر سکتا. تو حسن ایوب کا دادا اسلام آباد کے بڑے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار ہے. اسلام آباد میں اس ٹائم مرلے بھی جو ہے نا 50-60 لاکھ روپے کنال مرلے سے اوپر جو ہے وہ جگہ کی قیمت ہے. تو یہ دو باتیں تو حسن ایوب اس لیے افورڈ کر سکتا ہے. اور سہیل آفریدی کیوں افورڈ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سہیل آفریدی نے جب وہ وزیر اعلیٰ بنا، ایک تو وہ پبلک آفس ہولڈر ہے، دوسری بات وہ کیوں نہیں افورڈ کر سکتا کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کی کل اثاثے 5 لاکھ روپے ہیں. تو اگر 3.25-4 لاکھ روپے کا یا 3.5 لاکھ روپے کا جوتا ایک بندہ پہن سکتا ہے جس کی کل اثاثے 5 لاکھ روپے ہے، تو سوال تو اٹھیں گے نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو کفایت شاری کرنا چاہ رہے تھے، جو اس وقت ان کا صوبہ آفس زدہ ہے، تو وہ کیوں اتنے مہنگے جو ہے وہ ڈیزائنر برانڈ کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ موضوع گفتگو بنا تو پھر بہت سے سوشل میڈیا ٹرولز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جوتا ان کا جعلی ہے. یہاں تک کہ شفیع جان صاحب نے اطہر کاظمی صاحب کے پروگرام میں مجھے کہہ دیا کہ جوتا جناب ہو سکتا ہے، میں نے چیک نہیں کیا، ہو سکتا ہے جعلی ہو. تو مجھے بھی ہنسی نکل پڑی، کھیل داس کوستانی صاحب کی بھی جو ہے وہ ہنسی نکلی، اور پھر اس طریقے سے وہ ہنس پڑے اطہر کاظمی صاحب بھی کہ میں نے بھی کہا یار خدا کا خوف کرو، وزیر اعلیٰ کو اتنا ڈیگریڈ نہ کرو کہ جوتا بھی اس نے جعلی پہنا ہوا ہے. اب مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے کہیں گے کہ آج کل سہیل آفریدی کو تحفے میں جوتے ملتے ہیں، تو مطلب جوتے ملنے کا تحفے میں آپ کو مطلب پتہ ہی ہے نا. تو ان سے یہ بعید بھی نہیں ہے، یہ بات بھی کر گزرے. بہرحال اس وقت جناب مکمل شور شرابہ اس وقت مچا ہوا ہے.
پھر وہ ریسکیو کرنے کے لیے ان کے بہت سے جو تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ ہیں لیکن صحافیوں کے لبادے کے اندر وہ لوگ بھی آئے، تو ان میں سے ایک کو تو میں نے تھوڑا سیٹ کیا، تبھی تو اس کی ہری بھری کر دی۔ ویسے پوچھنا تھا ہونا آرام ہے، یہ میں پوچھنا چاہوں گا جو ریسکیو کرنے کے لیے آئے تھے ان سے پوچھنا ہونا آرام ہے؟ تو ابھی اگر آرام نہیں ہے تو میں مزید آرام دلوا سکتا ہوں، میں نے تو 3-4 آپشنز ابھی تک جو ہے نا آلریڈی سیکیور کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی خبر یہ ہے کہ خوزدار میں ایک 19 سالہ کمسن بچی، اس کو سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کے اوپر انہیں حراست میں لیا، لیکن یہ خودکش بمبار تھی۔ نام اس کا لائبہ بتایا ہے، اور آج چیف منسٹر صاحب نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کی ہے، لیکن اس پریس کانفرنس کو سننے کے بعد ایک چیز بڑی واضح ہوگی کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اب ایک منظم انداز کے ساتھ دہشت گردوں کے لیے یعنی دہشت گردی کی ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ کم عمر بچیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں جو طریقہ کار ہے، مطلب انہوں نے ان ورلڈلی طریقے سے بات کی ہے، کھل کر تو نہیں، لیکن مطلب بچیوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں ناقابل بیان کام کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ یعنی سیکشولی ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جاتی ہے، اس کا تو مقصد یہی ہے۔ اور بیسیکلی ذہنی طور کے اوپر ان کو پریشان کر کے، اس حالت میں کر کے کہ ان ذہنی طور پر خودکش حملہ آور بننے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ڈفرینٹ قسم کا طریقہ ہے اور غلیظ قسم کا کام ہے، اور اس میں بلوچ یکجہتی کمیٹی جس سے متعلق میں الحمدللہ چیف منسٹر صاحب بھی بعد میں آئے ہیں بی وائی سی کے اوپر، چیف منسٹر بلوچستان بھی بعد میں آئے ہیں۔ یہ خاکسار اس سے پہلے سے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کردار ہے، یہ کیا لوگ ہیں۔ میں شروع سے ان کی اصلیت تک پہنچا تھا، اور میں نے بار بار کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ان کا سوشل ایکٹیوسٹ فیس ہے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر صبیہ اس کا کردار سامنے آ گیا نا اس معاملے میں، لائبہ والے معاملے میں۔ تو پہلے جو لائبہ وہ کیا کہہ رہی ہے یہ سنیں، اور پھر آپ کو چیف منسٹر بلوچستان کی بات سناتے ہیں۔ گزشتہ سال جولائی میں میرا رابطہ تحریک طالبان کی کمانڈر ابراہیم الفی قاضی ماما سے ہوا، اور بعد میں کمانڈر ابراہیم سے گاؤں اسواری میں ملاقات بھی ہوئی۔ اس کے بعد کمانڈر ابراہیم نے جو کہا گاؤں مشکل رہنے والی ہے، نہ میرے ساتھ مسلسل رابطہ رکھایا اور خود کش بننے کے لیے میری ذہن سازی کی۔ کمانڈر ابراہیم تنظیم کے بارے میں باتوں سے متاثر ہو کر میں خود کش حملے کے لیے تیار ہو گئی۔ بعد میں کمانڈر ابراہیم میرا رابطہ کمانڈر دلجان سے کروایا۔ کمانڈر دلجان نے بتایا کہ وہ مجھے خود کش ٹریننگ کے لیے ڈاکٹر صبیہ بی وائی سی والے سے ملوائے گا۔ اب انتہا پسندی کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، اس متعلق چیف منسٹر بتاتے ہیں کہ میرٹ کو یقینی بنا کر ہی یہ ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مثال بتائی کہ ان کے بدترین مخالف کا جو پی ایس ہے اس کا بیٹا تو اس کی جاب ہوگی، لیکن ان کے اپنے فرسٹ کزن کی جو ہے وہ جاب میں وہ نہیں کروا سکے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ان کا 12,000 نوکریاں دی ہیں، اور وہ 12,000 نوکریوں میں سے کوئی بھی اگر ایک ایسی میں نے غلط نوکری دی ہے میرٹ سے کے برعکس تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنیں۔ پورے میں میڈیا کے سامنے بار بار اس بات کو چیلنج دیتا ہوں کہ وی ہیو ریکروٹڈ مور دین 12,000 ٹیچرز، 99.99% میرٹ۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اس لیے میں وہ 1% چھوڑ رہا ہوں۔ آپ جائیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں، پتہ کریں۔ اسٹارٹڈ فرام ڈیرا بگٹی، ہم نے 14 گریڈ ابو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اسٹارٹ کی اپنی بھرتی۔ تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ جا کے چیک کر لیں کسی بھی ڈویژن سے جو شخص الیکٹ ہوا ہے یا سلیکٹ ہوا ہے سوری، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ میرا جو رائیول ہے جس کے خلاف میں الیکشن بھی لڑتا ہوں اور ہماری ٹرائبل انیمٹی بھی ہے، آل آف یو نوز، ان کے جو پی ایس ہے نوابزادہ گورام بگٹی صاحب کے، ان کے جو پی ایس ہے سیدو مندوانی ان کا نام ہے، ان کا بیٹا بھرتی ہوا ہے۔ تو کیا اس پولیٹیکل کلچر میں اس سے پہلے کبھی آپ نے ہوتا ہوا دیکھا ہے ایسا؟ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ سٹنگ پی ایس کے منسٹرز کو مارا جاتا ہے، ان کا بیٹا وہاں پر ریکروٹ ہوا ہے، تو دیٹ مینس کہ دس از واٹ میرٹ از۔ اور میرا کزن جس سے ٹیسٹ دیا تھا وہ فیل ہوا ہے۔ پھر ہم میرٹوکریسی کو کیسے پروموٹ کریں کہ آج جتنے ڈی سیز لگ رہے ہیں تمام کے تمام میرٹ پہ لگ رہے ہیں۔ یہ آئی جی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آسک ہم کہ کبھی میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے، سوائے اس کے کہ میرٹ اینڈ میرٹ۔ دیکھیں جی وقت کم ہے تو اس لیے مقابلہ سخت ہے، تو بس اب اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی کہ ہم بات کرتے ہیں پہلے افغانستان کی اور پھر ایران کی۔ نیشنل ایموبلائزیشن فرنٹ جو ہے اس کو تشکیل دینے کے حوالے سے اس وقت ایک اعلان سامنے آیا ہے، جو کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں کون صاحب ہیں، بٹ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو افغانستان کی طالبان رجیم ہے اس کے خلاف وہ اپنی مہم کو جو ہے وہ شروع کرنے چاہ رہے ہیں۔ یہ بیسکلی نیشنل فرنٹ جو بیسکلی پہلے بھی موجود تھے، یہ وہی لوگ مجھے لگ رہے ہیں۔
یہ نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نام آ گیا، پہلے زمانے میں نیشنل فرنٹ تھا نام ان کا. اب یہ بیسکلی یہ کہتے ہیں جی کہ ان کا جو رد عمل کے طور پر جو کہ اس وقت قابض طالبان رجیم ہے، جو اس کا رویہ ہے عوام کے ساتھ، طالبان کا جو رویہ ہے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، اس کے اوپر وہ اپنا جو ہے یہ مہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو یہ مسلح جدوجہد ہے. تو افغان طالبان کے لیے مشکل کا وقت شروع ہوا جاتا ہے. یہ TTA کو میرے خیال کے مطابق ان کے لیے یہ ویک اپ کال ہے. اپنے جو گورننس کا طریقہ بہتر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ لوگ اب آپ کے گلوں کو پڑھنے جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. سب سے اینڈ میں سب سے افسوسناک خبر ہے، اور وہ خبر بڑی ہی جو ہے اس نے تکلیف دی ہے دل کو. بیسیکلی گزشتہ دن ہی ہم نے اس کا اندیا دے دیا تھا اپنے ولاگ کے اندر کہ علی لارجانی، میں نے کل کہا تھا کہ میں نے کہا مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. تو وہ میرا خدشہ جو خبر تھی وہ درست ثابت ہوئی، وہ شہید ہو چکے ہیں. اور غلام رضا سلیمانی بھی ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، جو کہ ان کی پیراملٹری فورس کے چیف تھے. ہائی والی اور ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب رہا امریکہ اور اسرائیل ایران کے اندر. یہ ایک ایلڈرلی فگر تھے. انہوں نے مطلب یہ مذاکرات کے ذریعے ہی جنگ بندی کے لیے اگر کوئی شخص سب سے موزوں تھا ایران کے اندر تو وہ علی لارجانی تھے. لیکن بہرحال ان کو بھی شہید کر دیا گیا. وہ اپنے گھر پر تھے، وہ کہیں چھپے نہیں، ڈرے نہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، جنہیں موت کا خوف نہیں ہے. ایرانی صدر نے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. اس کے علاوہ ان کی شہادت کے فوری بعد جو پاسدارانہ انقلاب ہے ایران کا جو فورس ہے، انہوں نے آپریشن صادق 4 کی نئی لہر، یعنی آئی بلیو کی 61 لہر ہے، اس کا جو ہے وہ اعلان کر دیا، آغاز کر دیا. اور تقریباً 100 سے زائد جو ہے وہ میزائلوں کو آداب پر چھوڑا گیا. اور تل ابیب کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہاں پر مختلف مقامات کے اوپر انہوں نے ٹارگٹ کیا، جہاں تک کہ جو ٹرین سٹیشنز ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہوئے، اور ہر طرف دھواں ہی دھواں دیکھا گیا. رد عمل تو دے رہا ہے ایران، لیکن ایران کے اس رد عمل سے علی لارجانی جیسے قیمتی لوگ جو ہیں وہ واپس تو نہیں آئیں گے. یہ تو ایک بہت بڑا نقصان ہے اور ناقابل تلافی نقصان ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو جو رد عمل آ رہا ہے وہ لبنان کی جو اسلامی مزاحمت ہے، انہوں نے بھی تحریک جو خیبر 1 ہے اس کے آغاز اس کو شروع کر دی ہے. اور اب انہوں نے اسرائیل کے اوپر لبنان کی طرف سے جو ہے وہ حملے شروع کر دی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں جی. یہ تو رد عمل دیا، اس طرف سے جو رد عمل آیا جو کہ یعنی ایران کی جانب سے ہو سکتا تھا، یہ فطری رد عمل ہے. بہرحال جی اہم خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک جھٹکا لگا ہے جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جھٹکا یہ لگا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے جو سینٹر تھے جو کینٹ، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور انہوں نے رد عمل میں یہ کہا جی کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے. امریکہ نے جو جنگ ہے وہ اسرائیل کی طاقتور لابی کے دباؤ کے باعث شروع کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضمیر کی آواز پر ایران کے خلاف جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی کہ ایران کی جانب سے امریکی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں. انہوں نے کہا ضمیر کی آواز پر ایران کے خلاف جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا. صدر ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگیں ایک چال تھی. یہ ساری باتیں انہوں نے کی. تو اس کے جواب میں پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی رد عمل دیا اور انہوں نے کہا جی جھٹکا تو تھا ان کے لیے. انہوں نے کہا جی کہ جو کینٹ جو ہے وہ ایک کمزور آدمی تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی کے معاملے پر جو کینٹ کمزوری ظاہر کی، انہوں نے اچھا ہوا وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں. ایران کو وہ خطرہ نہیں سمجھتا تھا. تو انہوں نے بس جواباً ہی بیسکلی وہ خانہ پوری کی ہے. لیکن دھچکا تو بہت بڑا ہے. لیکن ایک اور دھچکا یہ لگا ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب آئرش پرائم منسٹر مائیکل مارٹن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جی. اور اس میں وائٹ ہاؤس کے اندر یہ ملاقات ہوئی تھی. اور انہوں نے بیسکلی اپنا جو امریکی جو فوجی آپریشن میں شمولیت سے انکار کو جو ہے نا وہ انہوں نے امکانہ فیصلہ قرار دیا جو نیٹو فورسز کا ہے، یعنی یورپ کا اور برطانیہ کو. ان ساتھ یہ بھی بھرم دکھائی جی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم طاقتور ہیں، فلاں ساری باتیں کی ہیں. لیکن جو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی برٹش پرائم منسٹر کو، تو پھر جو آئرش وزیر اعظم ہیں
انہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آنا پڑا اور انہوں نے ان کی تعریفیں کی. انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک بہترین انسان ہیں, وہ ایک بڑے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں. انہوں نے ان کی اچھی تعریفیں کی جو کہ ایک قسم کی امبیرسمنٹ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو آئرش پرائم منسٹر کو بٹھا کر برٹش پرائم منسٹر کی بےعزتی کرنا چاہ رہے تھے, جو کہ سننے سے انکار کر دیا آئرش پرائم منسٹر نے. یہی آج تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.